فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعطي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وراسخون في العلم. صلوات. ایک سورہ فاتحہ مرحوم مغفور سید ابو ذر شاہ نقوی ابن سید منور حسین شاہ رحمہ اللہ من قرآن. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ مبارکہ آل عمران آیت کا نشان ہے 7ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ اپنے اس کلام میں اپنی آیتوں کی 2 قسمیں بیان کر رہا ہے. قرآن کی آیات 2 طرح کی ہیں. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے اے میرے حبیب آپ کے دل پر قرآن کو نازل کیا ہے. قلب مصطفیٰ پہ قرآن اترا ہے. کتنا سنگین ہے یہ قرآن، کتنا وزنی ہے یہ قرآن. اس کا اندازہ لگانے کے لیے قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ اس کا وزن کتنا ہے. ہم نے جب قرآن سے قرآن کا وزن پوچھا تو قرآن نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا ہوتا
تو لا رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اتنا وزنی ہے یہ قرآن۔ قرآن اگر پہاڑ پر اترے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ اترا ہے قلب مصطفیٰ پر۔ ہر جگہ ہر چیز اترتی نہیں ہے، ہر سواری ہر جگہ اترتی نہیں ہے۔ یہ جو فضائی اور ہوائی سواری ہوتی ہے نا، یہ جسے ہم جہاز کہتے ہیں، یہ ہر رنوے پر نہیں اترتا، اس کے اترنے کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے۔ یہ وہی ہر ایک کو منہ نہیں لگاتا، یہ وہی اترتی ہے جہاں طہارت تامہ ہو، توجہ ہے، جہاں مطلق طہارت ہو وہاں یہ فرشتہ اترتا ہے۔ علامہ اقبال روزانہ صبح کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک دن ان کے والد ان کے برابر سے گزرے، کہنے لگے بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ تو علامہ اقبال نے کہا بابا قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ کہنے لگے یہ سوائے مصطفیٰ کے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، قرآن سوائے مصطفیٰ کی کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ تو علامہ نے کہا کہ کیا مطلب ہے، پھر میں قرآن نہ پڑھوں؟ تو فرمانے لگے نہیں، قرآن پڑھو مگر قلب مصطفیٰ میں جگہ بتاؤ۔ علامہ اقبال نے پوچھا ابا قلب مصطفیٰ میں جگہ کیسے بنے گی؟ کہنے لگے فاطمہ زہرا کو راضی کرو، سیدہ راضی ہو گئی تو مصطفیٰ راضی ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ یہ قرآن اترا ہے نبی کے قلب مبارک پر، اور اللہ فخر کر رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کے قلب کے اوپر نزل بہ روح الامین علی قلبک، اے میرے حبیب ہم نے روح الامین کے ذریعے سے تمہارے قلب پر اسے اتارا ہے۔ قرآن محل نزول رکھتا ہے، اور قرآن کا محل نزول سرکار کی ذات۔ کتنا سنگین وجود ہوگا نبی کا، اور فرما رہے ہیں موضوع اس وقت میں نے سوچا نہیں ہے کہ میں یہ بیان کروں، ورنہ اس موضوع میں بھی، اس وادی میں بھی ہم جا سکتے ہیں کہ سرکار کے فضائل، نبی کی عظمت اگر کوئی بیان کر سکتا ہے نا تو وہ علی بیان کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام تو بہت تھے، ان کا احترام ہے، ان کا مقام ہے، ان کی عظمت ہے، ان کی تعریف کرنی چاہیے، ان کی خدمات کو یاد رکھنا چاہیے، مگر نبی اگر ملے گا کسی سے تو وہ مولا علی سے ملے گا۔ اور ہمارے مولا نے بہار انوار میں علامہ مجلسی نے چند صفحوں کی ایک روایت رکھی ہے شمائل النبی کے اوپر، نبی کا حلیہ کیسا تھا، وہ روایت مولا علی سے ہے۔ مولا علی بتا رہے ہیں نبی کی آنکھیں کیسی تھی، نبی کے پیر کیسے تھے، نبی کے لمحے مبارک کیسے تھے، نبی کا دہان مبارک کیسا تھا۔ اور مولا علی کا بڑا حسین جملہ فرماتے ہیں لِكُلِّ عُضْوٍ عَلَىٰ مُعْجِزَةٍ، اللہ نے اپنے حبیب کو ہر عضو کو ایک معجزہ عطا کیا۔ ابو ذر غفاری کے گھر گئے، ابو ذر مرحوم کی نوجوان سال بچے کی مجلس ترحیم ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے سرکار، تو ابو ذر دور سے پانی بھر کر لائے۔ تو حضرت نے فرمایا ابو ذر تمہارے گھر میں تو کنواں ہے، تم یہ دور سے پانی کیوں لے کر آئے ہو؟ یا رسول اللہ میرے گھر کے کنویں کا پانی کڑوا ہے۔ حضرت نے فرمایا تم نے پہلے ہمیں نہیں بتایا۔ سرکار کنویں کے مڈیر پر بیٹھ گئے، اپنے دونوں پیر کنویں کے اندر ڈال دیے، پانی سرکار کے پیروں کا بوسہ لینے کے لیے اوپر آ گیا۔ سرکار کے پیروں کا جب پانی نے بوسہ لے لیا تو اتنا میٹھا ہو گیا کہ شہد سے زیادہ میٹھا۔ یہ تو ایک جلوہ ہے سرکار کا، ہر عضو سرکار کا ایک معجزہ رکھتا تھا۔ میں بہت طویل گفتگو اس موضوع پر ہو سکتی ہے، اور میرا پسندیدہ موضوع ہے عظمت مصطفیٰ۔ سرکار کی عظمت پر گفتگو میرا اپنا ذاتی پسندیدہ موضوع ہے، لیکن میں گریز کرنا چاہوں گا کہ میں کچھ اور سوچا ہوا ہوں اس مجلس کے لیے۔ تو سرکار کے لعاب دہن کا اس سے بڑا کیا معجزہ ہوگا جس نبی کا لعاب دہن علی جیسے کو شفا عطا کرتا ہے۔ مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ اور عزیزان گرامی ہمیں بولنا چاہیے، کوئی غلط بات ہے کہ ہمارے یہاں بولا جانا چاہیے، لیکن ہم سے زیادہ بہتر نبی کی عظمت پر کوئی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ مولا علی فرما رہے ہر عضو کے لیے اللہ نے نبی کو ایک معجزہ عطا کیا۔
جی نبی مکرم کے ایک بال کے برابر نہیں ہے سرکار کا بال. جی مامون رشید کا دور ہے, ایک شخص لے آیا 8 بال, کہنے لگا یہ نبی کے بال بیچنا چاہتا ہوں. اچھا تعجب کی بات نہیں ہے, نبی کا بال بیچنے آیا ہے. یہ امت تو ایسی ہے, یہ نبی بیچ لیتی ہے. توجہ ہے, حضرت یوسف کو بیچا گیا یا نہیں؟ معاف کریں گے, تھوڑا سا دل سنبھال کے سنیے گا. ہمارے یہاں ممبر بکتا ہے یا نہیں؟ جی میں اپنی برائی کر رہا ہوں. ہمارے یہاں محرابیں بکتی ہیں یا نہیں؟ ہمارے یہاں قرآن بکتا ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں قرأت اور تلاوت بکتی ہے یا نہیں؟ جی لوگ تو نبی بیچ لیتے ہیں, لوگ دین بیچتے ہیں. یہ زمانہ ایسا زمانہ, خطرناک زمانہ ہے, یہاں پر دین بیچا جاتا ہے. تو نبی کا بال بیچنے آیا ہے, 8 بال لے کر آیا مامون رشید کے پاس, یہ میں بیچنا چاہتا ہوں. مامون نے کہا میں اس کو تمہیں منہ مانگے پیسے دوں گا, مگر یہ ثابت کرو کہ نبی کے ہیں. یہ کیسے طے ہو کہ یہ نبی کے بال ہیں؟ برابر میں میرے مولا رضا بیٹھے تھے. حضرت نے ان بالوں کی طرف دیکھ کر کچھ بالوں کو علیحدہ کیا, کچھ بالوں کی طرف اشارہ فرما کے کہا یہ نبی کے ہیں, یہ نبی کے نہیں ہیں. چند بالوں کو علیحدہ کر کے چند بالوں سے کہا یہ نبی کے ہیں, یہ نبی کے نہیں ہیں. مامون رشید کہنے لگا حضور کیسے طے کروں کہ یہ نبی کے ہیں اور یہ نبی کے نہیں ہیں؟ حضرت نے فرمایا آگ روشن کرواؤ. جب انگیٹھی روشن ہوئی نا, آگ روشن ہوئی, حضرت نے فرمایا جو نبی کے بال نہیں ہیں وہ آگ میں ڈال دو. جیسے ہی ان بالوں کو آگ میں ڈالا گیا وہ بال جل گئے. میرے مولا رضا نے فرمایا اب جو نبی کے بال ہیں وہ بھی آگ میں ڈالو. جب سرکار کے بالوں کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ بجھ گئی. ایک طویل داستان ہے سرکار کے فضائل کے باب میں. اگر آپ آمادہ ہیں تو ایک اور منزل لے لوں. سرکار جس سواری پر بیٹھ جاتے تھے نا اس کی عمر نہیں بڑھتی تھی. مولانا فرما رہے ہیں, میں بہار سے سنا رہا ہوں آپ کو, نہ یوسیف ہو ولم یا حرم, نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی. گھوڑے پر, خچر پر, اونٹ پر اگر نبی بیٹھ جاتے تھے تو جس گھوڑے پر, جس سواری پہ سرکار ایک مرتبہ بھی بیٹھ جاتے تھے وہ نہ بوڑھی ہوتی تھی, نہ وہ بیمار ہوتی تھی, نہ وہ کمزور ہوتی تھی. اب دیکھ لیجئے نا, یہ ذوالجناح جو کربلا میں امام حسین کی سواری ہے, یہ بسر صاحب نے کیا کہا تھا, کوئی سے تیر, جب امام کی شہادت ہو گئی امام گھوڑے سے گر گئے تو عمر صاحب نے کہا کوئی گھوڑے کو تیر نہ مارے, اس لیے کہ میں نے بچپن میں نبی کو اس میں بیٹھے دیکھا ہے. جی عمر صاحب کربلا میں 58-59 سال کا ہے, اس نے اپنے بچپن میں نبی کو بیٹھے دیکھا تھا. جتنی سواری نبی کے زمانے میں تھی کربلا میں بھی اسی عمر کی ہے, اس لیے کہ نبی اس میں بیٹھے ہوئے تھے. جی تو مولا فرمایا لم یا حرم ولم یوسف, اس کی عمر نہیں پڑتی تھی جس سواری میں سرکار بیٹھا تھا. جب جنگ خیبر فتح ہوا, آمادہ ہے, تو جنگ خیبر کے فتح کے موقع پر مال غنیمت میں جانور بھی ملے, مختلف قسم کے جانور تھے. ان جانوروں میں ایک گدھا بھی تھا. توجہ ہے. تو نبی نے دیکھا وہ جانور جو بندھے کھڑے تھے, مال غنیمت والے جانور تقسیم ہو رہے تھے. صحابہ کرام میں جس نے جتنی محنت کی تھی اتنی نبی ان کو بانٹ دیتے تھے, جس نے جتنی رحمت اٹھائی ہوتی تھی اتنی مال غنیمت ملتا تھا. تو ایک مرتبہ سرکار نے دیکھا کہ وہ جو گدھا بندھا ہوا, ایک گدھا بھی تھا, وہ گدھا نبی کی طرف بار بار بڑھ رہا تھا, اپنی رسی چھڑانا چاہ رہا تھا. تو حضرت نے ایک صحابی سے کہا اس کی رسی کھولو دیکھو یہ کرتا کیا ہے. وہ دوڑتا ہوا آیا اور سرکار کے پیروں کو اس نے بوسا دیا اور نبی سے اس نے کچھ کہا. نبی نے اس کا جواب دیا. اس نے نبی سے یہ کہا کہ میرے آباء و اجداد کی مشت پر کوئی نہ کوئی نبی یا وصی نبی ضرور بیٹھا ہے, مگر ایک مدت گزر گئی ہے کہ میرے اوپر اور میرے کچھ بزرگوں پر کوئی نبی نہیں بیٹھا. آپ کچھ دیر کے لیے میرے اوپر سواری کریں تاکہ مجھے شہادت مل جائے. سرکار سب کے سامنے اس کے اوپر بیٹھے. حضرت نے کچھ دیر کے لیے اس میں سواری کی اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ آج کے بعد میں اس گدھے کا نام یعقور رکھتا ہوں. سنی شیعہ نے لکھا ہے یہ واقعہ. سرکار کا ایک گدھا تھا, سرکار کے پاس تقریباً 10 جانور تھے, ان میں سے ایک گدھا تھا جس کا نام تھا یعقور. سرکار نے فرمایا میں اس کا نام آج کے بعد یعقور رکھتا ہوں, یہ میرے پاس رہے گا.
اور سرکار کے بیٹھنے کی وجہ سے اتنی برکت ہوئی تھی کہ وہ سمجھتا تھا کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر سرکار اس کی کوئی سامان رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے فلاں جگہ چھوڑ کر آ جاؤ تو یہ وہیں چھوڑ کر آتا تھا۔ فرماتے تھے فلاں صحابی کو بلا کر لے آؤ تو اسی کے دروازے پہ جا کے آواز لگاتا تھا اور وہ صحابی سمجھ جاتا تھا کہ نبی نے بلایا ہے۔ اب میں ایک جملہ کہہ دوں کہ جو نبی کی بات سمجھے تو اسے گدھا کیسے کہوں، اور جو نبی کی بات نہ مانے میں اسے مسلمان کیسے کہوں۔ مصطفیٰ کا باب بہت وسیع ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے قلب مبارک پر قرآن کو اتارا ہے۔ سبحان اللہ۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا۔ فیہ آیات محکمات، اس قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں، کچھ آیات ہیں جو محکم آیات ہیں، قلنا ام الکتاب، اور یہی اصل کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری قسم آیات قرآنی کی متشابہات ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، مگر وہ لوگ کہ جن کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ آیات متشابہات سے استفادہ کرتے ہیں، وہ محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ابتغاء الفتنہ، وہ متشابہات سے اس لیے استفادہ کرتے ہیں کہ وہ فتنہ چاہتے ہیں، لڑائی چاہتے ہیں، جھگڑا چاہتے ہیں، الجھانا چاہتے ہیں، لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویلہ، اور اپنے پسند کا دین لانا چاہتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ یہ خود تو تبدیل نہیں ہوتے، کہتے ہیں قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے پسند کا دین لے کر آئیں، اور ان کا مطلب ہوتا ہے فساد پھیلانا۔ اور پھر ارشاد ہو رہا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور قرآن کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور ان لوگوں کے کہ جنہیں اللہ نے علم میں راسخ کرا دیا ہے۔ میری اور آپ کی عزت یہی بہت ہے کہ میں جس دروازے پر بیٹھا ہوں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے، دنیا کسے مانتی ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ مجھے اس سے غرض ہے کہ میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس دروازے سے ہی جنت کا رستہ ملتا ہے۔ عظمتیں یہاں سے ملتی ہیں، رفتیں یہاں سے ملتی ہیں، علم یہاں سے ملتا ہے، شجاعت یہاں سے ملتی ہے۔ غور فرمائیں۔ دیکھیے انسان فطری طور پر کمال طلب ہے، کمال جو ہے۔ ہر فرد کمال کو پسند کرتا ہے، جہاں بھی اسے کمال نظر آتا ہے یہ اس طرف راغب ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ جو 2 سال کا ہے، یہ آپ کو، اپنے ابا کو، اپنے دادا کو، اپنے بڑے کو جب دیکھتا ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں تو کہتا ہے مجھے یہ پین دے دیجیے۔ آپ دوسرا پین اس پکڑا دیتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں مجھے یہی چاہیے۔ وہ ان بڑے بڑے جوتوں میں پیر ڈالتا ہے جو آپ نے پہنے ہوئے تھے۔ آپ اس کے جوتے سیدھے کر کے رکھ دیجیے کہ بیٹا تمہارے ارادے تو یہ ہیں، بڑے والے پہنو گے تو گر جاؤ گے، تو کہتا ہے نہیں مجھے یہی پہننے ہیں جو آپ پہن رہے ہیں۔ آپ کنگا کر رہے تھے تو وہی کنگھی مانگتا ہے آپ سے کہ مجھے کنگھی دے دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میرے نزدیک آپ آئیڈیل ہے، میرے نزدیک آپ نمونہ عمل ہے، میں آپ کو بڑا مانتا ہوں۔ یعنی فطری طور پر انسان کسی کو بڑا مانتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ یہ بڑا ہو کر بڑا نہیں مانتا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر کسی کو بڑا نہیں مانتا، لیکن فطرتاً یہ بچہ کسی نہ کسی کو اپنے لیے آئیڈیل مانتا ہے۔ تو ہماری فطرت میں یہ ہے کہ ہم کمال کو طلب کرتے ہیں، کمال کو پسند کرتے ہیں۔ کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری ہے تو وہ حسینوں سے تعلقات کو بہتر کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے تعلقات بہتر کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ اہل دل سے تعلقات کو بہتر کرتا ہے،
کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے رابطے بڑھاتا ہے، کسی کے نزدیک کمال کرسی ہے تو وہ صاحبان منصب سے دوستیوں کو بڑھاتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں، اللہ نے ایک ہی گھرانے میں سارے کمالات کو رکھ دیا۔ علم بھی اگر کہیں کمال پر ہے تو وہ اہل بیت کے یہاں کمال پر ہے، ان سے بڑا کائنات میں کوئی عالم نہیں ہے۔ شجاعت اگر کہیں کمال پر ہے تو وہ اسی گھرانے میں ہے۔ سخاوت کا تو عالم یہ ہے کہ ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی بانٹ دیتے ہیں، ان کے پاس نہ ہو تب بھی دے دیتے ہیں۔ میں سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت ساری باتیں ممکن ہے کسی کے لیے تکراری نہ ہو جائے۔ ممداد آ گئے مولا علی کے دروازے پر، کہنے لگے مولا میرے گھر میں باتیں ہیں۔ حضرت فرمایا صبر کرو کہ مولا چھوٹے بچے ہیں، متعلقین ہیں۔ حضرت نے ایک مٹی کے ڈھیلے کی طرف اشارہ کر کے کہا اسے اٹھا کر لاؤ۔ مقداد اٹھا کر لائے، مٹی کا ڈھیلا تھا۔ حضرت نے فرمایا مقداد اس پر کہو یا علی۔ ابھی اگر آپ نے نعرہ لگایا نا، ہم سب نے یا علی کہا، مگر کہاں مقداد کا یا علی کہنا۔ اگر تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ میں یا علی مدد کہوں گا نا تو اس کا نتیجہ ہی کچھ اور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مقداد نے اس مٹی کے ڈھیلے پر کہا یا علی، تو سونے میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا مقداد لے جاؤ، اسے جا کر فروخت کرو اور اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرو۔ سنیں گے مقداد نے ایک پتھر اٹھایا اور اس سونے کو توڑنا شروع کیا۔ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ایک چھوٹی سی ڈلی سونے کی اٹھائی اور جانے لگے، باقی وہیں چھوڑ دیا۔ مولا علی کی آواز آئی مقداد یہ سونا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ مڑ کر دیکھا، کہنے لگے مولا میرے آج کے لیے کافی ہے۔ ایک چاہنے والے کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا میرے مولا سے کہنے لگے میرے لیے آج کے لیے کافی ہے۔ حضرت نے فرمایا لے جاؤ، کل تمہارے کام آئے گا۔ جملہ سنیں، ایک شیعہ کا جملہ، ایک مولائی کا جملہ کیسا ہونا چاہیے؟ مقداد نے کہا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ۔ نہیں ہوتا تب بھی عطا کر دیتے ہیں۔ ایک نوجوان ہے حضور میرے پاس، کہنے لگا کہ قرآن کی اس آیت کی کیا تفسیر کریں گے؟ والذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ، وہ خانوادہ، وہ قبیلہ، وہ افراد جو عطا کرتے ہیں جب ان کے پاس ہوتا ہے تب، اور وہ عطا کرتے ہیں جب ان کے پاس نہیں ہوتا۔ کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے کسی کے پاس کچھ نہ ہو اور وہ دے رہا ہو؟ میں نے کہا تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ کہنے لگا مولانا دولت ہوگی تو سخی ہوں گے نا۔ میں نے کہا یہی غلط فہمی ہے، تم سخی ہوتے تو تمہارے پاس دولت ہوتی۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل۔ پیسے سے کوئی تعلق نہیں سخاوت کا۔ سخاوت کا تعلق دل اور احساسات سے۔ جس کے پاس احساسات ہوں، زندہ احساسات ہوں، وہ سخی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں جو خود باتیں کر رہے تھے، توجہ ہے؟ ہم اگر یا علی مدد بولتے ہیں، مولا علی سے مدد مانگتے ہیں تو ان کے گھر میں تو خود باتیں ہو رہے تھے، توجہ ہے؟ تو ہمیں پتا ہے کہ ہم کس سے کیا مانگ رہے ہیں۔ میں اگر شاہ صاحب سے کہوں شاہ صاحب مجھے کوئی رقم دے دیجیے اور یہ کہہ دیا اللہ سے مانگیے، اور میں کہوں کہ معاذ اللہ میں اللہ سے نہیں مانگوں گا، میں تو آپ سے مانگوں گا، یہ کفر ہے۔ اللہ کا انکار کر کے کسی سے بھی مانگنا یہ کفر ہے۔ ایک مرتبہ میں نے کہا شاہ صاحب کچھ رقم دے دیجیے، کہنے لگے اللہ سے مانگیے۔ میں نے کہا جی کل اللہ سے مانگی تھی، آج آپ سے مانگ رہا ہوں۔ یہ شرک ہے، کبھی کبھی نہیں ہوگا بھائی، اللہ پارٹ ٹائم کے لیے نہیں، کبھی کبھی نہیں کہ کل اللہ سے آج آپ سے، اللہ پارٹ ٹائم کے لیے نہیں، یہ شرک ہے۔ لیکن ایک مرتبہ میں نے کہا شاہ صاحب مجھے ایک رقم دیجیے، کہنے لگے اللہ سے مانگیے۔ میں نے کہا جی میں اللہ ہی سے مانگ رہا ہوں۔ تو آپ تو مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ کو دیا کس نے؟ ہم اس گھرانے سے جب مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں یقین ہوتا ہے اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، یہ باب اللہ ہے، اللہ کا دروازہ ہے، اللہ ان کے ذریعے سے ہمیں عطا کرتا ہے۔ اور کیا آپ سے ہونا فی العلم، علم
ان سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ نے انہیں علم عطا کیا ہے. میرے مولا فرما رہے ہیں، شعر مولا علی کا فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں. مولا علی کا ذکر رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں. لنا علم وللعداء مال، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، ہمارے دشمن کو مال دیا ہے. علم سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، علم سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. اور یہ گھرانہ علم کے باپ میں فرمایا میرے مولا نے، پانی کو بہتے ہوئے دیکھ کے فرمایا اگر زمانے نے مجھے اجازت دی ہوتی، حالات نے مجھے اجازت دیا ہوتا تو میں اس پانی سے نور ایجاد کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرماتے میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. علی کے لہجے میں اگر کسی نے بات کرنے کی جرت بھی کی نا تو اسے نبھانا مشکل ہو جائے گا. کہہ کے دکھاؤ ایسے جملے جیسے علی نے کہے ہیں، زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. میں اپنے استاد کی خدمت میں گیا، میں نے کہا استاد ذرا تشریح کیجیے کہ یہ زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے علی جانتے ہیں. حضرت فرمایا زمین کے رستوں جو علی جانتے ہیں اس سے مراد جغرافیہ کا علم نہیں ہے کہ مشرق میں یہ ہے، مغرب میں یہ ہے، جنوب میں ہے، شمال میں ہے. یہ جغرافیہ کا علم نہیں ہے. علی زمین کے وجب کو جانتے تھے کہ اس میں طاقت اور صلاحیت کیا ہے. زمیندار بیٹھے ہوئے ہیں، کاشتکار بیٹھے ہیں، میرے مولا گزر رہے ایک شخص ہل چلاتا ہے. حضرت فرمایا کیا بولنا چاہتے ہو اس میں؟ اس نے ایک سبزی کا نام لیا. مولا اپنے گھوڑے سے اترے، مٹی اٹھا کر دیکھا، زمین میں مٹی چھوڑ کے فرمایا نہیں اس میں کدو اچھا ہوگا. اگر کدو بوگے گا تو زیادہ اچھا ہوگا. علی زمین کے وجب کو جانتے ہیں کہ اس میں کیا صلاحیت ہے. سبحان اللہ. ایک شخص اونٹ پر ایک بوری لاد کر لے جانا تھا. حضرت نے بوری کو دیکھ کر فرمایا اس میں 1000 کھجور کے درخت ہیں. اس نے کہا علی نے کیا کہا ہے؟ دوسرے آدمی سے پوچھا علی نے بھی کیا کہا ہے؟ علی نے کہا اس بوری میں 1000 کھجور کے درخت ہیں. کہنے لگا میرے علاوہ کسی کو پتا نہیں تھا کہ اس میں کھجور کی گٹھلیاں ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ کچھ گٹھلیاں تو وہ ہزاروں تھیں مگر درخت 1000 ہی نکلے. جانتے ہیں کہ زمین کے رستے کیا ہیں. کبھی بات ہوگی، میں نے پورا ایک خمسہ پڑھا تھا اہل بیت کی کا ذریعہ معاش. ایک خمسہ لاہور میں ہم نے جامعۃ المنتظر میں پڑھا تھا اہل بیت کا ذریعہ معاش. اہل بیت کا ذریعہ آمدنی کیا تھا؟ جی جو ہے نا اس میں ایک ذریعہ آمدنی اہل بیت کا زمینداری تھا. زمین سے ذریعہ آمدنی تھا اہل بیت کا. زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جاتے ہیں. علم کا باپ بڑا وسیع ہے. بات آگے بڑھے تو قرآن کی آیات دو طرح کی ہیں. کچھ آیات ہیں جو محکمات ہیں، کچھ آیات ہیں جو متشابہات. مثلا قرآن مجید میں ارشاد ہوا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. تو ان کے ہاتھ تو یہ ہیں جس کے یہ 5 چوڑیاں ہیں، اس میں قورمے ہیں، کلائی ہے، کونی ہے، بازو ہے. ان کے ہاتھ تو ایسے ہے تو کیا اللہ کا ایسا ہی ہاتھ ان کے اوپر ہے؟ یہ متشابہ آیت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ آیت متشابہ آیت ہے، یعنی وہ آیت جو الجھائے گی، جو ذہن خراب کرے گی. ماشاءاللہ. اچھا اسی لیے تو قرآن نے کہا ہے یہدی بہ الکثیر ویضل بہ الکثیر. اسی قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اسی قرآن سے بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں. تو قرآن ہدایت دینے کے لیے آیا ہے یا گمراہ کرنے کے لیے آیا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے اس سے گمراہ ہو گیا. قرآن کہہ رہا ہے اس سے ہدایت بھی پاتے ہیں لوگ. تو کچھ آیات قرآن میں ایسی ہیں جو متشابہ آیات ہیں، جنہیں اگر محکم کی طرف نہیں پلٹائیں گے تو پھر وہ آیات گمراہ کریں گے. معلوم یہ ہوگا کہ قرآن مفسر کا محتاج ہے. ہر زمانے میں ایک مفسر قرآن ہونا چاہیے جو قرآن سمجھائے. مجھے تو یہ جملہ اتنا نامعقول لگتا ہے جو یہ کہتے ہیں نا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب خدا کافی ہے. یہ بول کون رہا ہے؟ ذرا اپنی شکل تو دکھائے. اور ہو نہیں سکتا کہ قرآن کافی ہو. الف سے انار بے سے بکری والی کتاب بغیر استاد کے تو سمجھ میں آتی نہیں ہے. تو قرآن سمجھ میں آئے گا بغیر استاد کے؟ تو قرآن کی کچھ آیات ہیں جو متشابہ ہیں، جو گمراہ کرتی ہیں.
قرآن کی کچھ آیات ہیں جو محکمات ہیں. مثلا میں نے ایک مثال دی، ایک اور مثال دے دی. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر بیٹھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے چونی کے سیما مارگا میں نہیں ہے، اللہ عرش پر ہے. اس کا مطلب ہے کہ لیا میں نہیں ہے، پتھر میں نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں نہیں ہے، زمین میں نہیں ہے، مکے میں نہیں آتا، مدینے میں نہیں آتا. اللہ تو کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ عرش پر بیٹھا ہے. تو یہ آیت متشابہ ہے. اس آیت سے عقیدہ بنائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. توجہ ہے؟ تو قرآن مجید نے کچھ آیات، مثلا ایک اور آیت لے لیں اگر تھک نہیں رہے تو. بڑی عنایت آپ کی دور دور سے تشریف فرمائے، انہیں کے مونین کی بیٹھے ہوئے ہیں بختر سے، بھیا سے، اور یہ ہمارے بھائی تو کشمیر سے آئے، ملتان سے آئے، مجلس سننے کے لیے گروڑ سے آئے ہیں، خوشاب سے. ایک سلوات پڑھے ذرا محمد. ایک اور سلوات نبی اور آل نبی. مثلا ایک اور آیت لے لیجیے، آیات جو متشابہ آیات بہت ساری ہیں. مثلا ایک آیت اور ارشاد ہوا، قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں. یہ بھی متشابہ آیت ہے. ہماری طرح بشر ہے، ہماری طرح بشر ہے تو ہمارا تو سایہ ہے، ان کا تو سایہ نہیں تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہماری طرح بشر ہے، ہم تو دوائیوں کے محتاج ہیں. وہ کسی کو لعاب دہن دیتے تو شفا مل جاتی. ہماری طرح بشر ہے، ہماری طرح بشر ہے. وہ اگر رات میں گزرے تو لوگوں کو نظر نہیں آتے. ہماری طرح بشر ہے. لاکھوں مثالیں ہیں کہ وہ ہماری طرح بشر نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے وہ ہماری طرح بشر ہے. تو ہم قرآن کی آیت کو مانیں یا مشاہدے کو مانیں؟ مشاہدہ کچھ کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت کچھ کہہ رہی ہے. تو یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے یہ متشابہ ہے، یہ متشابہ ہے. یہ الجھائے گی آپ کو جب تک کہ محکم آیت کی طرف نہیں جائیں گے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. یعنی قرآن کی دو آیتیں ہو گئیں. کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو متشابہ ہیں اور کچھ ہیں محکمات. قرآن کہہ رہا ہے ہن ام الکتاب، اور جو محکمات ہیں وہی ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہے. انہیں پلٹاؤ متشابہات کو محکمات کی طرف. میں نے بہت دیر لگائی تمہید لینے میں. اصل جو مجھے بات کرنی تھی اس آیت سے وہ یہ کہ جیسے قرآن مجید میں محکم اور متشابہ آیات ہیں، ایسے ہی اللہ کی مخلوق انسانوں میں بھی کچھ محکم انسان ہیں، کچھ متشابہ انسان ہیں، کچھ متشابہ انسان ہیں. متشابہ انسانوں کی تعداد زیادہ ہے اور محکم انسانوں کی تعداد کم ہے. مگر لاکھوں متشابہات میں ایک علی آ جاتا ہے تو سب کو رہنمائی مل جاتی ہے. مولا علی کے ساتھ محکم انسان کی ذات، مولا حسین کے ساتھ محکم انسان کی ذات. انسان کی چار قسمیں، تھکے نہیں ہیں؟ انسان کی چار قسمیں. ایک انسان کامل، اور ایک انسان اکمل، اور ایک چوتھی قسم ہے انسان نما. پھر جملہ دورا. انسان کی چار قسمیں. انسان نما، جو انسان نظر آتا ہے، جن کی چشمے دل نابینا ہوتی ہے نا، انہیں وہ لوگ نظر نہیں آتے. وہ ہر ایک کو ایک جیسا سمجھتے ہیں. توجہ، یہ چشمے سر سے نظر نہیں آتا، اس کے لیے دل کی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. تو کچھ ہے جو انسان نما ہے، انسان جیسے نظر آتے ہیں. توجہ ہے؟ قرآن نے انہیں کبھی شیطان کہا ہے، کبھی حیوان کہا ہے، کبھی پتھر کہا ہے. ہیا کل ہجارہ اشد و قسوۃ، یہ پتھروں کی طرح ہے. اسی انسان کو کبھی اللہ نے کہا ہے شیاطین الانس والجن، یہ انسان میں انسانی شکل میں شیطان ہے. اسی انسان کو اللہ نے کہا ہے لہم آیۃ لا یبصرون بہا، ہم نے انہیں آنکھیں دی مگر یہ دیکھتے نہیں ہیں. لہم آذان لا یسمعون بہا، ہم نے انہیں کان دیے مگر یہ سنتے نہیں ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے انہیں دل دیے مگر یہ سمجھتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی مسئلہ. اسی انسان کو اللہ جانور کہہ رہا ہے، اسی انسان کو اللہ پتھر کہہ رہا ہے، اسی انسان کو اللہ شیطان کہہ رہا ہے. یہ کون ہے؟ انسان نما ہے، جن کے ہاتھ تو ہماری طرح ہوتے ہیں، جن کی آنکھیں بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہیں.
جن کے پیر بھی انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، جو چلتے پھرتے بھی انسانوں کی طرح ہیں، مگر مولا علی فرمانے سنو یہ انسان نہیں ہے، یہ مردے ہیں۔ میرے مولا علی کی تعبیر دیکھیے، نہج البلاغہ میں علی فرمانے، مولا علی فرمانے نہج البلاغہ میں مردے دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں۔ تعبیرات تو دیکھیے مولا علی کے، فرمانے جو چلتا پھرتا نظر آئے ضروری نہیں ہے وہ زندہ ہو۔ اللہ مولا فرمانے ہر چلتا پھرتا زندہ نہیں ہے، جس کا ضمیر مر چکا ہو وہ مردہ ہے، جس کا احساس مر چکا ہو وہ مردہ ہے، جسے یہ توجہ ہی نہ ہو کہ میرا کوئی عزیز تکلیف میں ہے، میرا پڑوسی کسی مشکل میں ہے، میرا مومن بھائی کسی تکلیف میں ہے، جس کا احساس مر گیا ہو، مولا فرمانے وہ مردہ ہے۔ چلتی پھرتی میتیں، گھومتے پھرتی لاشیں۔ اگر کہیں لاش پڑی ہو تو کچھ دیر بعد اس میں سے بدبو آتی ہے نا، توجہ ہے؟ اگر ہمارے معاشرے میں لاشیں ہیں اور مجھے بدبو نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ کہ بیمار میں بھی ہوں۔ بھائی تھوڑا سا نظر ہلا دیجیے۔ اگر مجھے بدبو نہیں آ رہی، خوشبو نہیں آ رہی، بدبو اور خوشبو کس کو نہیں آتی؟ جو بیمار ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے بیمار میں بھی ہوں، مجھے بھی اپنی شفا کی ضرورت ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ شفا جس شفا کی میں بات کر رہا ہوں نا، یہ شفا کسی ہسپتال میں نہیں ملتی، یہ جو روح کی شفا ہے وہ مجلس حسین میں ملتی ہے۔ یہ شفا خانہ حسینی ہے، یہ فرش ادا امام حسین ہماری روحوں کو شفا دیتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں عام طور پر آپ اس فرش پر نہیں بیٹھتے، اگر یہ فرش امام بارگاہ کے علاوہ کہیں اور بچھا ہوگا آپ نہیں بیٹھیں گے، لیکن جیسے ہی منسوب ہو گیا کہ امام بارگاہ ہے تو یہ فرش بھی بہت اچھا ہے، مٹی پر بھی بیٹھنے کو تیار ہے۔ کتنا روح کو سکون مل رہا ہے، یعنی جو اس فرش پر سکون مل رہا ہے وہ کسی گدے پر نہیں ملتا، یہ روح کے قریب تر بات ہے۔ اور ہمارے تو ضروری نہیں ہے جو چل پھر رہا ہو وہ زندہ نہیں کرتا۔ تو ایک ہے انسان نما، جو انسان نظر آتا ہے مگر حقیقت میں وہ انسان نہیں ہوتا۔ آپ کاشتکار لوگ بیٹھے ہوئے، زمیندار لوگ بیٹھے ہوئے، جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو ایک لکڑی پر خمیر چڑھا کر فصل میں اسے گاڑ دیتے ہیں نا، دوسرے جانور سمجھتے ہیں کہ انسان کھڑا ہوا ہے۔ کچھ ایسا ہی حال ہے ان انسانوں کا جو بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں مگر حقیقت میں وہ انسان نہیں ہوتے۔ دوسرا انسان کون ہے؟ انسان ہے، انسان نما نہیں انسان۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ ایک نوجوان کی، ایک کم سن نوجوان کی مجلس ترہیم ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے جی۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان اسے کہتے ہیں جس کا نفس لوامہ ابھی زندہ ہوتا، ملامت کرنے والا نفس، ٹوکنے والا نفس، برائیوں پر اندر سے آواز آئے غلط کیا، اچھائیوں پر اندر سے آواز آئے شاباش۔ اگر اندر کی آواز مر گئی ہے تو یہ انسان نہیں ہے، اگر اندر کی آواز ابھی آ رہی ہے تو یہ انسان ابھی زندہ ہے، یہ انسان ہے۔ گناہ کرنے کے بعد احساس ہی نہیں ہوا کہ گناہ کیا ہے تو یہ مردہ ہے، نیکی کرنے کے بعد روح کو تسکین ملی تو یہ بھی زندہ ہے۔ اور اگر آواز اندر سے نہیں آ رہی، اللہ نے پولیس کا نظام قرار دے دیا ہے، خود ہمارے اندر ایک پولیس رکھی ہے جسے ضمیر کہتے ہیں۔ یہ اندر سے آواز آنی چاہیے، یہ اندر کی آواز کو ایجاد کرنے کا ذریعہ ہی موعظہ ہے، نصیحت ہے۔ یہ اس دروازے سے وابستگی ہمارے اندر کے وجود کو زندہ کرتی ہے، جسے ہم بصیرت کہتے ہیں جی، جسے ہم شخصیت کہتے ہیں۔ جس کا ضمیر زندہ ہے وہ انسان ہے، اور جس کا ضمیر زندہ نہیں ہے وہ انسان نما ہے۔ اس کے بعد والا انسان کون ہے؟ جو انسان کامل ہے۔ وہ کون ہے؟ جو انسانوں میں بہترین انسان تھا۔ میں مثال بھی دے سکتا ہوں اور تعریف بھی کر سکتا ہوں، لیکن مثال دے رہا ہوں۔ انسان کامل مالک اشتر کو کہتے ہیں، انسان کامل سلمان فارسی کو کہتے ہیں، انسان کامل ابو ذر غفاری کو کہتے ہیں۔
انسان کامل حبیب ابن مظاہر کا کہتے ہیں یہ انسان کامل ہے. ان کی زندگیاں دیکھیں کیسی تھی. ابو ذر غفاری کی زندگی کیسی تھی. یہ محکم انسان ہے. البتہ یہ محکم ہے دوسروں کے لیے، مگر انہیں بھی کوئی محکم انسان چاہیے. ساری امت ابو ذر کو دیکھے گی تو اچھا انسان بن جائے گی، لیکن ابو ذر بھی بہتر انسان بننا چاہتے ہیں، انہیں علی کو دیکھنا پڑے گا. سلمان کو ساری امت دیکھے گی تو اچھا انسان بنے گی، مگر سلمان کو اور اچھا انسان بننا ہے تو وہ علی کو دیکھیں گے اور کر رہے ہیں. ابو ذر آ گئے سرکار کی خدمت میں، یا رسول اللہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد. تھک تو نہیں رہے میری بات. یا رسول اللہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر چاہیے. حضرت نے فرمایا ابو ذر بتاؤ کیا دیکھا ہے. حضرت نے فرمایا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا کہ 2 بڑے تالاب ہیں اور ایک قوی ہیکل انسان ان 2 تالابوں کے درمیان کھڑا ہے اور ایک بڑے ظرف سے ایک تالاب سے پانی نکال رہا ہے اور دوسرے تالاب میں ڈال رہا ہے، مگر وہاں کا پانی ختم نہیں ہوتا اور وہ تالاب پر نہیں ہوتا. یا رسول اللہ میں نے منظر بدلا ہوا دیکھا. آسمان سے کپڑا لٹکا ہوا ہے، چھان لٹکا ہوا ہے کپڑے کا. منادی ندا دے رہا ہے پورا لے جاؤ پورا لے جاؤ، لیکن لوگ قینچیاں لائے ہوئے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے اپنی پسند کے کاٹ کاٹ کے لے جا رہے ہیں. یا رسول اللہ میں نے منظر بدلا ہوا دیکھا. 2 طرح کی گائے ہیں، صحت مند فروا تازہ صحت مند گائے ہیں جن کے بڑے بڑے ستن ہیں. کچھ گائے ہیں جو جھوٹی اور لاغر ہیں. آواز دی جا رہی ہے کہ دودھ نکالو گائے کا اور لے جاؤ، مگر جن تھنوں میں دودھ ہے اور جو صحت مند گائے ہیں ان سے کوئی دودھ نہیں نکالتا. وہ جو لاغر اور ناتوان گائے ہیں ان سے لوگ دودھ نکال رہے ہیں، مگر دودھ کی جگہ خون نکل رہا ہے. یا رسول اللہ میں نے منظر بدلا ہوا دیکھا کہ ایک خوبصورت حوض ہے جس پہ ہیرے جواہرات چڑھے ہوئے ہیں، مگر جب میں قریب جاتا ہوں تو اس میں سے بدبو آ رہی ہے. میری آنکھ کھل گئی ہے. اللہ کے رسول یہ خواب کیسا ہے؟ فرمایا ابو ذر تم نے آخری زمانے کے حالات دیکھے ہیں. سمجھ ہے ابو ذر تم نے آخری زمانے کے حالات دیکھے، مسلمانوں کے حالات تم نے دیکھے جو آج آئندہ آنے والے حالات ہیں. تم نے جو دیکھا کہ 2 تالاب ہیں جس میں ایک قوی ہیکل انسان پانی نکال رہا ہے اور دوسرے میں ڈال رہا ہے. اس زمانے میں اموات بھی زیادہ ہوں گی لیکن لوگوں کی تعداد بھی کم نہیں ہوگی. لوگ کثرت سے مریں گے مگر ان کی تعداد کم نہیں ہوگی. وہ ملک الموت ہے جو درمیان میں کھڑا ہے، وہ دنیا سے نکال کر برزخ میں ڈال رہا ہے، مگر برزخ بھی پور نہیں ہو رہی اور زمانہ بھی خالی نہیں ہو رہا. وہ جو تم نے دیکھا کہ کپڑے کا تھان لٹکا ہوا ہے اور آواز دی جا رہی ہے کہ پورا لے جاؤ، مگر لوگ قینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جا رہے ہیں، وہ آخری زمانے کا اسلام ہے. منادی کہے گا پورا لے کر جاؤ، مگر لوگ اپنی پسند کا اسلام لیں گے. جو چیز انہیں پسند ہوگی وہ لیں گے. اور وہ جو دیکھا تم نے 2 طرح کی گائے ہیں تو یہ اس زمانے کے عوام ہیں جن کے پاس دولت زیادہ ہوگی، لوگ ان کی طرف توجہ ہی نہیں کریں گے. جو غریب ہوں گے ساری توجہ حکومتوں کی ان کی طرف ہوگی اور غریبوں کو نچوڑا جائے گا اور چوسا جائے گا. ان لاغر لوگوں کو اور ختم کر دیا جائے گا، مگر لوگ پیسے والوں کی طرف نہیں دیکھیں گے. وہ جو تم نے دیکھا خوبصورت ایک حوض ہے جس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، مگر اس کے اندر سے بدبو آ رہی ہے. آخری زمانے میں اکثر علماء کے حالات ایسے ہو جائیں گے. ان کا حلیہ بہت اچھا ہوگا، ان کا ظاہر بہت اچھا ہوگا، مگر جب ان کے قریب جاؤ گے تو ان میں سے بدبو آ رہی ہے، اس لیے کہ وہ کردار کے کمزور ہو گئے. آخری زمانے کے حالات ایسے ہو جائیں گے. عزیزان گرامی، محکم انسان ہے جو متشابہ انسان کو رہنمائی عطا کرتا ہے. بڑی تعداد میں لوگ تھے تاریخ اسلام میں کہ جنہوں نے اپنے متشابہات کو محکمات کے ذریعے سے دور کیا. آج بھی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کیا کریں کہ ہماری تشابہ ہمارے شبہات دور ہوں
اور ہم محکمات کی طرف پلٹے ہیں. ہمارے پاس اہل بیت کی تعلیمات موجود ہیں. ان ممبروں کو زیادہ سے زیادہ گہرا بنانے کی ضرورت ہے. یہ جو مدرسہ بنایا ہے نا ہم نے، اس سے بڑا مدرسہ دنیا میں کوئی تعلیمی درسگاہ ہے ہی نہیں امام بارگاہ سے بہتر ہے. یہ حسینی مدرسہ ہے جسے امام بارگاہ کہا جاتا ہے. ہم سے کہا جاتا ہے، میں پوری دنیا میں سفر کر رہا ہوں، ہم سے کہا جاتا ہے پوری دنیا کے شیعہ اپنا پیسہ جمع کر کے ایک بہت بڑی یونیورسٹی کیوں نہیں بنا دیتے؟ یہ سال بھر جو آپ ازاداری میں خرچہ کرتے ہیں، یہ سارا پیسہ ایک جگہ جمع کیجیے، ایک بڑی یونیورسٹی بنا دیجیے، دنیا بھر کے لوگ وہاں پڑھنے کے لیے آئیں گے. پھر کہا جاتا ہے یہ سارا پیسہ جمع کر کے ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنا دیجیے، ساری دنیا کے لوگ وہاں علاج کروانے آئے، اس لیے کہ شیعوں نے بنایا ہے، ازاداروں نے بنایا ہے، امام حسین کے نام پہ ایک ہاسپٹل بنا دیجیے. میں نے کہا نہ آپ نے بیماریوں کو سمجھا ہے، نہ آپ نے جہالت کو سمجھا ہے. بیماریاں ان ہسپتالوں میں جہاں کیمیکل کی ٹیبلٹ کھلائی جاتی ہے وہاں دور نہیں ہوتی. سب سے بڑی بیماری ہے اضطراب. سب سے بڑی بیماری ہے پریشانی، عدم اطمینان. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کا بھی انسان مالک ہو اور اسے اگر اطمینان نہ ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی پریشان ہے جو ٹیبلٹ لے کر سوتا ہو، جسے نیند ہی نہ آتی ہو، تو پیسے کی اس کو کیا فائدہ ہے؟ اور اگر کہیں یہ بیماری دور ہوتی ہے تو وہ صاحبان نفس مطمئنہ کے دروازے پر. جب ہم اس دروازے پر آتے ہیں نا جو نفس مطمئنہ والے لوگ ہیں، ہمیں ایک امام حسین کا ذکر سننے کے بعد جو اطمینان نصیب ہوتا ہے. میرے مولا رضا فرما رہے ہیں شبیر جب حالات تمہارے خراب ہوں، شاہ صاحبان سے کہوں گا خاص طور پر منور شاہ سے ان کی اہلیت سے، جب حالات خراب ہوں، جب پریشانیاں گھیریں، جب مصیبتیں تمہارے پر آئیں تو خبردار پریشان نہیں ہونا، ہمارے جد حسین پہ گریا کرتے ہیں. تم جب حسین پہ رو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. یہ اطمینان قلب، یہ سکون، یہ پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا. بڑے بڑے پیسے والے لوگ، بڑے بڑے ٹھیلا لگانے والا بھی یہاں سکون سے آ کر کیوں بیٹھتا ہے؟ لینڈ کروزر سے اترنے والا بھی یہاں مٹی پر آ کے کیوں بیٹھ جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس ذکر میں اطمینان نصیب ہوتا ہے. اس سے بڑی کوئی شفا نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی دوا نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی اور نعمت نہیں ہے. کہاں گئے تھے بھائی؟ میں امام بارگاہ گیا تھا، وہاں تو فرش بھی نہیں بنا ہوا. تمہیں کیا پتا اس فرش پر کتنا سکون ملتا ہے، اس مٹی پر بیٹھنے میں کتنا چین ملتا ہے. اور کر لیں، یہ ہے ہسپتال، یہ امام حسین کا ہسپتال. وقت میرے پاس تنگ ہے. ایک ہندو لیکچرار، ایک پروفیسر کی ایک کلپ موجود ہے سوشل میڈیا پر. وہ کہتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ کسی چیز سے اگر طاقت لیتا ہے تو وہ باور، یقین لیتا ہے. کسی چیز پہ یقین ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی ٹیبلٹ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی دوا نہیں. اور یقین ہمیں کہاں حاصل ہوتا ہے؟ اللہ منقد صاحب کا جملہ دے رہا ہوں، اللہ کے وجود پر انگنت دلیلیں ہیں کہ اللہ ہے، اللہ ہے، یہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل. منقد صاحب فرماتے ہیں مگر اللہ کے وجود پہ سب سے بڑی دلیل عصر عاشور حسین کا اطمینان ہے. اس سے بڑھ کر دلیل نہیں ہے اللہ کے وجود. مطمئن نفس مطمئنہ، اس سے بڑھ کر کوئی شفا ہوگی؟ تعلیم کی بات کر رہے ہیں. جو تعلیم انسان کو ایٹم بم بنوا کر دنیا تباہ کروا دے وہ تعلیم نہیں ہے. جو تعلیم لوگوں کا پیٹ چاک کرتی ہو وہ تعلیم نہیں ہے. جو تعلیم لوگوں کے گلے کاٹتی ہو وہ تعلیم نہیں ہے. جو تعلیم لوگوں کو، بچوں کو یتیم بناتی ہے وہ تعلیم نہیں ہے. وہ جہالت کا ایک نیا انداز ہے. تعلیم ہے جس میں تربیت ہو، تعلیم ہے جس میں انسانیت ہو، تعلیم ہے جس میں دوسرے کا احساس ہو. وہ تعلیم ہمیں امام بارگاہ میں ملتی ہے، تعلیم ہمیں کربلا میں ملتی ہے، وہ تعلیم ہمیں امام حسین کے ذکر میں ملتی ہے.
یہ جو عزادار ہے نا، سنی شیعہ کی بات کر رہا ہوں، عزادار سنی بھی ہوتا ہے، عزادار شیعہ بھی ہوتا ہے. بارہا کہہ چکا ہوں، تکرار کر رہا ہوں، ہماری تقریر موجود ہے سوشل میڈیا کے اوپر. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. ہم مسجد علیحدہ بناتے ہیں، منبر کا علیحدہ بناتے ہیں اسی لیے کہ مسجد میں ہندو نہیں آ سکتا، عیسائی نہیں آ سکتا، یہودی نہیں آ سکتا، مگر یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے. کسی پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. کوئی نہیں پوچھے کہ دروازے پر تم سنی ہو شیعہ ہو. ہمیں یہ بھی حق نہیں ہے کہ ہم پوچھیں تم مسلمان ہو یا ہندو ہو. ہمیں یہ بھی حق نہیں ہے کہ ہم پوچھیں تم یہودی ہو یا مسلمان ہو. جو حسین کے دروازے پر آیا ہے یہ اپنے زمانے کا ہو رہا ہے، یہ جانے اور حسین جانے گا. میرا کام ہے ان کا احترام کرنا، میرا کام ہے ان کا میزبانی کرنا اور کرنا. لہذا یہ نظام برداشت کا نظام ہے. ابھی پچھلے دنوں یہ جو ہمارے یہاں مزارات ہیں نا پوری پاکستان کے اندر، ملتان میں اجلاس ہوا تھا. یہ اچھی سائی والے جو ان کے بیٹے ہیں تمر شاہ، ان لوگوں نے اس کی میزبانی کی اور بہت سارے اور پیر فقیر جمع ہوئے، سجادے اور درگاہوں کے لوگ، اور انہوں نے ایک اعلانیہ جاری کیا. اس اعلانیہ میں لکھا کہ اگر لوگوں کو کوئی چیز، کوئی نظریہ جوڑ سکتا ہے، ملا سکتا ہے، ایک جگہ جمع کر سکتا ہے تو وہ تصوف ہے، صوفیت ہے. میں نے پھر ایک صاحب کو خط لکھا، میں نے کہا آپ قدرے بے راہے پر جائیں گے. توجہ ہے، اگر کوئی نظام لوگوں کو جوڑ سکتا ہے تو وہ امام حسین کی عزاداری ہے. امام حسین کی عزاداری ہے جو لوگوں کو جوڑ سکتی ہے. اس لیے کہ اس میں جامعیت نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، اس میں جامعیت ہے. کبھی تفصیل سے بات ہوتا دے دی جائے. امام حسین کا ذکر محرم میں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہر فرد عزادار ہے، اور مجلس میں بیٹھنے والا، عزاداری کرنے والا، عزیزان گرامی، اس کی خوشبو ہی کچھ اور ہے. برداشت، تحمل، مزاجی، دوسروں کو قبول کرنا. جو رونے کی مشق کرتے ہیں نا وہ کسی کو رلاتے نہیں. جو قوم رونے کی مشق کرتی ہے نا، کیوں کہا جاتا ہے رونا نہیں آ رہا ہو تو آواز نکالو، شیرا بناؤ، شکل بناؤ، رونے کی مشق کروائی جاتی ہے، دل نرم کرنے کی مشق. کوئی رو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کا دل نرم نہ ہو. بڑے بڑے لوگ، یہ بہت بڑی بیماری ہے جو آنسو نہیں آتے. آنسو کا نہانا ہی بیماری ہے، اور دل جس کا نرم ہو جاتا ہے وہ پھر کسی کو تکلیف نہیں دیتا. اس سے اچھا کوئی نظام ہوگا؟ پروردگار عالم طرف پہ خصوصی کرم ہے. اپنی تعلیم بھی ہمیں یہاں نصیب ہوتی ہے، تربیت بھی ہمیں یہاں نصیب ہوتی ہے. زمانہ تیزی سے بے راہے کی طرف روانہ ہے. پلٹیے، بار بار آئیے اور اس دروازے سے نصیحت ہمیں حاصل کرتی ہے. بس عزیزوں، میں نے آپ کو بہت زحمت دی. چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے. اللہ آپ کے بدنوں کو بھی کربلا لے جائے. میرے مولا رضا فرمانے، شبیر تم کیا میرے جد حسین کی قبر کی زیارت کر کے آئے ہو؟ فرمایا نہیں مولا. شبیر جاؤ، ہر مہینے حسین کو سلام کرنے جایا کرو، اور اگر تمہارے پاس توانائی نہیں ہے تو سال میں ایک مرتبہ میرے جد حسین کے پاس جاؤ. فرمایا اگر یہ بھی توانائی نہیں ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حسین کے پاس جاؤ. فرماتے ہیں کہ حسین کی قبر کی زیارت ایسے ہے جیسے پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کی زیارت ہے. منظار الحسین کمنظار اللہ علی عرشہ، اسے اللہ کی زیارت کرنے کا ثواب ملے گا.
کم بات نہیں ہے. میں بھی کربلا میں تھا، کچھ عرصے پہلے مدینے میں تھا. کربلا جب آپ جائیں گے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے زمین پر معراج ہو رہی ہو. اس پوری فضا کے اندر، اس کربلا کی فضا کے اندر جو ایک خاص سکون ملتا ہے، دل نہیں کرتا واپس آنے کا. میں نے دیکھا کہ کربلا میں لوگ کفن خرید رہے ہیں. نجف میں کسی نے کفن نہیں خریدا، سامرہ میں کسی نے کفن نہیں خریدا، مشہد سے کسی نے نہیں لیا. کفن بھی کربلا کے جہاں حسین کو کفن ہی نہیں ملا. اللہ اکبر. اور جب رخصت لے رہا ہوتا ہے نا ظاہر امام حسین کی قبر سے، تو مڑ مڑ کر قبر حسین کو دیکھ رہا ہوتا ہے. معصومین تو سارے معصوم ہیں، لیکن کسی کے مزار پر بھی پوری نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے سوائے امام حسین کی قبر پر. جب حسین کے مزار پر جاؤ نا تو حسین کی قبر کے قریب نماز پڑھو. تو اگر تم 2 دن کے لیے بھی آئے ہو، 3 دن کے لیے آئے ہو، 9 دن کے لیے آئے ہو، 10 دن سے کم کے لیے بھی آئے ہو، تو پوری نماز پڑھو. وہ بے وطن تمہیں بے وطن نہیں دیکھنا چاہتا. اجرکم اللہ. جسے بے وطنی میں مارا گیا وہ اپنے ظاہروں کو بے وطن نہیں دیکھنا چاہتا. تم کربلا نہیں آئے ہو، اپنے وطن میں آئے ہو. اجرکم اللہ. یہاں آنے کے بعد یہ نہیں سوچنا کہ تم وطن چھوڑ کر آ گئے ہو. میں بھی کربلا میں 20 دن پہلے کربلا میں تھا، تو اس سے ظاہرین نے کہا کہ آداب زیارت امام حسین بتائی گئی. تو میں نے کہا آداب زیارت امام حسین میں ایک ادب یہ ہے کہ کربلا میں گوشت نہیں کھانا. آپ دیکھ لیجئے آداب قبر امام حسین. کربلا جانے کے بعد گوشت نہیں کھانا. جب امام سجاد تو قصائی آتے ہوئے دیکھتا تھا نا، جب قصائی امام حسین امام سجاد کو آتے ہوئے دیکھتا تھا تو گوشت پر کپڑا ڈالا. خریدار پوچھتے تھے تم نے گوشت پہ کپڑا کیوں ڈال دیا؟ تو کہتے تھے وہ دیکھو علی بن الحسین آ رہے ہیں، وہ یہاں میری دکان پہ کھڑے ہو کر روئیں گے. کسی نے پوچھا مولا آپ گوشت کو دیکھ کر روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے جب میں گوشت کے ٹکڑے دیکھتا ہوں مجھے کربلا میں ٹکڑے نظر آتے ہیں. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ اڑائے سوائے غم جبین میں رونے والوں میں قرار دے. لاشیں تو حسین نے بہت اٹھائے. صبح عاشور سے عصر تک میرے مولا حسین نے لاشیں بہت اٹھائے، مگر چند لاشوں پر حسین روئے بہت ہیں. ان لاشوں میں ایک قاسم کا لاشا تھا. ابو ذر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. ہمارے لاکھوں ابو ذر قربان ہو حضرت قاسم کی جوتیوں پر. ہمارے ماں باپ پیدا ہو امام حسین کے بھتیجے قاسم. جب جناب قاسم گھوڑے سے گرے ہیں اور آواز دی چچا میری مدد کیجیے گا، تو امام حسین گھوڑے پر بیٹھ کر ایسے روانہ ہوئے کہ دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا. اور امام حسین یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے میرے بھتیجے کو تم نے اکیلا سمجھا ہے، میرے بھتیجے کو تم نے یتیم سمجھا ہے. یہ کہہ کر حسین کا گھوڑا دوڑتا ہوا آ رہا تھا تو فوج گھبرانے لگی کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے. مقتل کہتا ہے یہاں کے گھوڑے وہاں دوڑے، وہاں کے گھوڑے یہاں دوڑے اور قاسم پامال ہونے لگے. جب جناب قاسم کے لاشے پر حسین پہنچے تو لاشا پامال ہو گیا تھا. تو لاشے کے قریب بیٹھ کر کہنے لگے تیرے چچا پہ بڑا گرا ہے، تو اپنے چچا کو مدد کے لیے پکارے مگر تیرا چچا تیری مدد نہ کر سکے. یہ کہہ کر حسین بیٹھے ہیں، اپنے بچے کے لاشے کو اٹھایا ہے، بھتیجے کے لاشے کو اٹھایا ہے. آ کر گنج شہیدہ میں لاشا رکھا. جناب زینب سے کہا بہن زینب بھابھی ام فروا کو بلا لاؤ، اس بچے کی ماں کو بلا کر لے کے آؤ.
جناب زینب نہیں بی بی ام فروا کے خیمے میں، تو جناب ام فروا خیمے میں نہیں تھی. بی بی نے برابر والے خیمے میں دیکھا، نظر نہیں آئی. پھر ایک اور خیمے میں دیکھا، بی بی ام فروا نظر نہیں آئی. زوجہ امام حسن نظر نہیں آئی. پھر ایک بی بی کی آواز آئی، جب قاسم کا لاشا آ رہا تھا نا تو ام فروا پشتے خیمہ پر گئی ہے. جناب زینب نے جا کر کیا دیکھا کہ سجدے میں سر رکھا ہوا ہے. جناب ام فروا نے، زوجہ امام حسن نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکران شکران، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی. جناب زینب آگے بڑھ کر کہتی ہیں، بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں. اٹھی ہے سجدے سے، آ کر بیٹھی ہے اپنے بچے کے لاشے کے قریب. لاشا پامال تھا، گھوڑوں کی ٹانگوں سے لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا. تو جناب ام فروا نے جناب امام حسین سے کہا، حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے. جس کرتے میں میرا بچہ، جس کپڑے میں میرا بچہ شہید ہوا ہے، مجھے وہ کرتا چاہیے. امام حسین نے نہیں کہا، بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی، وہ تو چاک چاک ہو گیا، وہ تار تار ہو گیا، وہ گھوڑوں کی ٹانگوں سے پھٹ گیا، اس کرتے کا آپ کیا کریں گی. لیکن امام حسین نے دیکھا ایک ماں ہے، زوجیہ ہے، بیوہ ہے، اپنے بچے کا کرتا مانگ رہی ہے. کچھ ہی دیر میں امام حسین نے وہ چاک چاک تار تار وہ پھٹا ہوا کرتا حضرت ام فروا کو دے دیا. علامہ ذیشان حضرت جوادی نے یہ مصائب لکھے ہیں. جناب ام فروا نے اسے اپنی گٹھڑی میں رکھ دیا. عصر عاشور خیمے جلے، تبرکات لٹے. یہ قافلہ اسیر ہو کر کوفہ گیا، کوفے سے شام گیا، شام میں زندان میں رہا. زندان سے رہائی کے موقع پر تبرکات واپس آئے. اور تبرکات جب واپس آئے تو ہر ایک بیوی نے اپنے اپنے چیزوں کو سنبھالا. جب یہ قافلہ چلنے لگا تو ہر بیوی کے ہاتھ میں گٹھڑی تھی. جناب ام فروا کے ہاتھ میں بھی گٹھڑی تھی، اپنے سینے سے لگائی ہوئی تھی. یہ قافلہ کربلا گیا، کربلا سے مدینہ آیا. جیسے ہی مدینے میں پہنچا ہے نا یہ قافلہ، تو حضرت ام فروا نے فرمایا، میرے اونٹ کو جنت البقیع لے چلو. جناب ام فروا کا اونٹ جنت البقیع میں گیا. اونٹ سے اتری ہے، اپنے مولا اپنے شوہر امام حسن کے قبر کے قریب جا کر بیٹھی ہے. گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا. کہا، والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر قاتل نے وفاداری کا حق ادا کر دیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. گریا ہو گیا، مجلس ہو گئی ہے، مگر میرا دل کر رہا ہے کہ ایک منزل اور دی جائے. امام حسین نے جو لاشیں اٹھائے ہیں، ان لاشوں میں ایک لاشا عباس کا لاشا ہے. بڑا سخت لاشا ہے جسے امام حسین نے جا کر دیکھا ہے. دوسرا لاشا سنیں گے، وہ کون سا لاشا ہے؟ وہ لاشا علی اکبر کا لاشا ہے. میرے مولا نے لاشا تو اٹھا لیا تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا لاشا. بار بار زمین پر رکھتے تھے پھر لاشا اٹھاتے تھے، بار بار زمین پر رکھتے تھے پھر لاشا اٹھاتے تھے. آپ نے گریہ کر لیا. ایک اور لاشا سنیں گے جو حسین نے اٹھایا ہے. عزادارو، یہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا سے بچائے ہی بنتی ننھے سے بچے کا لاشا. اجرکم اللہ. میرے مولا نے ننھے سے بچے کا لاشا اٹھایا. شدت تھی، گرمی کی شدت تھی، دھوپ شدید تھی. امام نے اپنے ابا کا دامن لاشے پہ ڈالا ہوا. لاشا اٹھا کر جا رہے تھے. جیسے خیمے کے قریب گئے، حسین کو خیال آیا اس کی ماں دیکھے گی تو مر جائے گی. امام رک گئے، پیچھے ہٹنے لگے، پھر آگے جانے لگے. اسی اثنا میں خیمے سے پردہ ہٹا. سامنے حسین نے دیکھا سکینہ کھڑی ہے. بی بی سکینہ کی آواز آئی، بابا میں بھی پیاسی ہوں، آپ میرے بھائی کو پانی پلا کر لے آئے، میں بھی پیاسی ہوں. امام نے کوئی جواب نہیں دیا. جب سکینہ کی آواز بند ہوئی تو خیمے سے پھر پردہ ہٹا. اب حسین نے کیا دیکھا، اس بچے کی ماں کھڑی ہے. جناب رباب کو دیکھ کر امام پیچھے ہٹے، الٹے پیر پیچھے ہٹے اور ایک جملہ کہتے جاتے. رباب آگے آ رہی تھی، حسین پیچھے ہٹ رہے تھے. ایک جملہ کہہ رہے تھے، رباب بتاؤ میں کون ہوں. اپنی زوجہ سے حسین پوچھ رہے، رباب بتاؤ میں کون ہوں. رباب نے کہا، آپ میرے امام ہیں، آپ میرے مولا ہیں. جب حسین نے سن لیا، ابا کا دامن ہٹا دیا. ایک ماں نے خون میں لطپت بچہ دیکھا، ننھے ننھے لبوں پر بوسہ دے کر کہنے لگی، اے میرے لال، عرب تو اونٹنی کے دودھ پیتے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا، کیا عرب تم جیسے کو نہر کر سکتا ہے؟
لاشا دفنا دیا، گریا ہو گیا، مجلس ہو گئی ہے۔ عزادارو 11 محرم 12 محرم کو امام سجاد نے آ کر لاشیں دفنائے ہیں، سارے لاشیں دفنائے ہیں۔ مائتی کی جانب علی اکبر کو دفنایا، سرحان امام حسین کو دفنایا، نہر کے کنارے عباس کو دفنایا، ساری بڑی قبر میں سارے شہیدوں کو دفنایا۔ جب یہ مصائب ایک ذاکر نے کربلا میں حرم امام حسین میں پڑھ دیے کہ امام سجاد نے کس شہید کو کہاں دفنایا، تو آپ جیسے رو رہے ہیں نا، ایسے ہی روتے ہوئے غزلات نے پوچھا علی اصغر کو کہاں دفنایا؟ تو ذاکر نے کہا، پڑھنے والے خطیب نے کہا مجھے نہیں پتا کہ امام سجاد نے کہاں دفنایا۔ رات کو نیند آئی، خواب میں دیکھا کہ حسین آئے ہیں۔ حسین نے کہا میرے رونے والوں کو بتاؤ علی اصغر میرے سینے پہ سو رہا ہے۔ زین العابدین نے اس بچے کو میرے سینے پر لٹا دیا۔ اے علی اصغر آج کے بعد تم بابا کے پاس ہو گئے۔ الا لعنت اللہ فسيعلم الذين من يظنون یا اللہ ان والوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں نظر، مرحوم مغفور سید ابوذر شاہ نقوی کے درجات کو بلند فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مزید ایک سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن اللهم صل على محمد متوجہ